مینجمنٹ میں دماغ کام نہیں کرتا، چیزیں اس طریقے سے اچھی نہیں رہتی، اور کمیونیکیشن میں آپ کے پرابلم ڈالتا ہے، پرابلم آنے لگتی ہے، ان کی میرڈ لائف پہ بڑا برے اثرات لائے گا۔ اب اگر کوئی انویسٹمنٹ اس دوران کی تو وہ پھر لاس کا باعث بنے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، آپ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانزٹ ہو یا کوئی بھی ایونٹ آ رہا ہو، اس کے اوپر ہم سامع صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں اور یہ ہمیں اسٹرالوجیکل ریڈنگ بڑی زبردست دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی آپ سے پرومس تھا ٹرانزٹ ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ گرو کی بات ہم کریں، پلانٹ کا سب سے بڑا جو گرو ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ریٹروگریڈ کی بات کریں گے، جس کی وجہ سے جو کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں 10 تاریخ کے بعد، یہ اس کے اثرات آپ کی زندگیوں میں آئیں گے، اور اس پر ہم بات کریں گے آپ کے الفابیٹیکل، آپ کے پلس زوڈیک کے حوالے سے کیا کیا چیزیں زندگی کے اندر شامل ہوں گی۔ آئیے جانتے ہیں محمد سامع صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، گرو یا جوپیٹر ان ادر ورڈز، سارے پلانٹس میں ان کا گرو استاد مانا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی ٹیچر ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی سکھاتا ہے۔ جب اس کی مہادشا آئے تو آپ لوگ سیکھتے ہیں، اس میں یہ بیہیو بھی ایسے ہی کرتا ہے جیسے کوئی ٹیچر آ گیا ہو۔ مطلب جس کی بھی جوپیٹر کی مہادشا یا انتر دشا چلتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ وقت اس کی زندگی کا سیکھنے کا، چمکنے کا، اچھا بننے کا، نالج گین کرنے کا، اور بہت نالج گین کرنے کا، ہر چیز کی معلومات حاصل کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد سیٹرن آ جاتا ہے جو رزلٹ اناؤنس کرتا ہے، مقافات کا پیپر اناؤنس کرتا ہے کہ جی جوپیٹر استاد نے کیا پڑھایا تو تم نے کیا پڑھا۔ اب استاد کے بدتمیز بچے جو اس وقت کلاس کے ہوتے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا سیٹرن آ کے پھر رزلٹ اناؤنس کرتا ہے، جس لیے شنی کر رہے ہوتے ہیں، جی شنی آ گیا یہ۔ تو جوپیٹر کے بعد سیٹرن کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً یہ میجر ٹائمز ہوتے ہیں کسی کی بھی زندگی میں۔ مہادشا، اس کی انتر دشا، اس کی ریڈنگز پرسنل ضرور لینی چاہیے، کیونکہ انہی سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی آپ کے زندگی کے جو میجر اس ٹائم میں کام ہوں گے، کیا کیا آپ کر پائیں گے، کیا کیا نہیں کر پائیں گے، اور ان کو ٹیکل کرنا سیکھنا ہوتا ہے بیسیکلی۔ اسی طریقے سے جوپیٹر کی جو ریٹروگریشن ہے، اس کا گھومنا، الٹا گھومنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ گیان کا ہے، کیونکہ یہ نالج کا ہے، لک کا ہے، اور اس کا جو موشن ہے، ریٹروگریشن ہے، ریورس آرڈر میں گھومنا، وہ اس لیے تھوڑا سا کچھ لوگوں پہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہوں گے۔ وہ ہم ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ لوگ اپنی اپنی احتیاط کر لیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ پچھلے دنوں جو کمائے پیسے، کمائی چیزیں، کمائی وہ جو بھی کرم فضل خدا اکٹھا ہوا ہو، اور اب اپنی کسی بھی غلط اس کی نظر ہو جائے۔ تو اس لیے میرا ہمیشہ ہی فوکس رہا ہے کہ اپنے ویورز کے لیے وہ لمبی کہانیاں، یا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو وہ امپیکٹیو چیزیں بتائی جائیں جن سے یہ لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ جیسے کہ میں خود بذات خود سمجھتا ہوں کہ ایسٹرالوجی کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، خود توکل خدا میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو کم از کم یہ احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ خدا ہی ہے جو یہ سب نظام چلا رہا ہے، اور کوئی بندہ کسی کی زندگی میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب موسم بنے گا آپ روک ہی نہیں سکتے کہ آپ بارش کو روک لیں، آپ روک ہی نہیں سکتے جب سورج چمکنے پہ آ جائے، آپ روک ہی نہیں سکتے جب مارس اپنے ایکشن میں انرجیز دینے لگے اور جنگیں شروع ہو جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے بندے اپنا انتظام کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی مخاطب ہوتا ہے نشانی ہے عقل والوں کے لیے، اور وہ مخاطب جرنل نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ صرف عقل والوں سے میں بات کرتا ہوں، اور عقل والے وہی ہیں جو خدا کے نظام کو سمجھتے ہیں، اور خدا کے اس سارے جو سسٹم ہے اس کو سمجھنا۔
جیسے کہ وہ عموماً بات ہوتی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو اب آگے چلتے ہیں جی. سب سے پہلے تو اس میں پرابلمس کیا آ سکتی ہوتی ہیں. زبانی آرگومنٹس بلڈ ہوتے ہیں, آرگومنٹیو ہو جاتے ہیں لوگ اس میں جب یہ الٹا ہو. جو فائنینشیل ڈیوٹیز ہوتی ہیں, جو آپ کے فائنینشیل معاملات ہوتے ہیں, ان میں ڈیلیز آ جاتے ہیں. مینجمنٹ میں دماغ کام نہیں کرتا, چیزیں اس طریقے سے اچھی نہیں رہتی, اور کمیونیکیشن میں آپ کے پرابلم ڈالتا ہے, پرابلم آنے لگتی ہے. کیونکہ یہ جمنائی میں ہو رہا, مطلب اس کا ریٹروگریشن, اور جمنائی مرکری کمیونیکیشن اسپیکنگ, اور اس کے اندر اس کا یوں گھومنا, یہ سارے امپیکٹ کریٹ کرے گا. اور اسی طریقے سے فیملی ریلیشن شپس میں مسئلے آتے ہیں. بچوں کے ساتھ آپ لوگوں کی بحثیں موبائل سے شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے بس ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ نالج کے لیے بڑے تھرسٹی ہو جاتے ہیں. ان دنوں آپ لوگ بڑے یہ ویڈیو دیکھ نالجیبل, یہ ویڈیو دیکھ نالجیبل, نالج تھرسٹی کر دے گا. اور کرے گا بھی ریلیجین کی طرف, ریلیجیس بحثوں کی طرف, ریلیجیس بحثیں چھیڑ جائیں گی. لوگ مذہب پہ زیادہ بات کرنے لگیں گے. ابھی کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مذہبی گفتگو اور اس کی بحثیں منظر عام پہ نظر آئیں, ایسا پاسبل ہوگا. سب سے پہلے اس کا جو ایریز پہ امپیکٹ ہے, بیڈ امپیکٹ, وہ بڑا ضروری ہے بتانا, کیونکہ ان کی میرڈ لائف پہ بڑا برے اثرات لائے گا. اور اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ ان کی آرگومنٹ اور اس طرح کی چیزیں, اور زندگی میں تھوڑے سے مسائل پیدا ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اسپرچویلٹی کے راستے پہ ڈالے گا ایریز کو, کہ وہ ڈھونڈیں سوالوں کے جواب, کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ. کیونکہ یہ تو انسان کا ہمیشہ سے ہی مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ ڈھونڈنے لگتا ہے, جب اس کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے. یہ کیوں کے پیچھے ہی اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے. اور ایریز کو خصوصاً اس پوزیشن پہ یہ سب جو ہے اس مسئلے کا سامنا رہے گا. اور وہ اپنے جو جیسے کہتے ہیں کہ کوشش کرے گا کہ ڈھونڈ پائے کہ کیوں ہو رہا ہے. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اب جوپیٹر ریٹروگریڈ موڈ میں آ گیا. اس کے بعد ٹورس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہ ٹورس جن کا مون سائن ہے ان کی بات ہو رہی ہے, ٹورس جن کا اسینڈنٹ ہے یہ ان کی بھی بات ہو رہی ہے. کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہم جو دے رہے ہوتے ہیں ویدک سے, وہ مون سائن سے یا اسینڈنٹ سے ہوتا ہے. آج اسینڈنٹ کیلکولیٹر بھی اویلیبل ہے, گوگل کریں, مون سائن بھی اویلیبل ہیں, جو گوگل پہ ڈالیں آپ اپنا مون سائن, ٹائم, ڈیٹ اور پلیس دے کے نکال سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا ٹورس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر انہوں نے اس ٹائم پہ کوئی بڑی انویسٹمنٹس کی, کیونکہ ٹورس کے لیے بڑا اچھا زبردست سوشلائز ہونے کے موقع تھے, پارٹنرشپ آفرز تھی, بڑے بڑے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا, اچانک پاورفل شخصیات سے ملاقاتیں زندگی میں, اور اچانک ایک دم نمایاں ہو چلے تھے. تو اس کے دوران اگر کوئی فائنینشیل اب اگر کوئی انویسٹمنٹ اس دوران کی تو وہ پھر لاس کا باعث بنے گی. اور اس ٹائم پہ پیسے کا جمع کرنا, پیسے کی طرف وہ تھوڑا سا مسائل کا شکار ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل میٹر میں جو پرابلمز ان کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گی, جیسے ایریز کے میریڈ لائف کو افیکٹ کرنا تھا اس نے, اس کے اس میٹر کو, لیکن ساتھ ہی اس کے لیے اسپرچوئل اویکننگ کا بھی باعث بن رہا تھا. اور اسی طریقے سے فائنانس کا مسئلہ ٹورس کو رہے گا, ان کو اسٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے. اس کے اینڈ پہ ہم ریمڈیز بھی دیں گے کہ جوپیٹر کو کس کس ریمڈی کے ذریعے آپ اس کی جو ریمڈیز کریں. اس کے بعد کینسیرینز کے لیے کوشچن ہوگا اس میں, ان کو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسیجن کرتے وقت بڑا خیال کرنا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ بڑا ایسے نہیں ہوگا کہ بڑے آسانی سے ہی چلو یوں کر لو اور یوں کر لو, ایسا نہیں, تھوڑا سا سنبھل کے کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ٹریول کرنا چاہتا تھا کینسیرین, اس میں ہرڈلز آئیں گی. اور اگر کوئی شفٹ ہونے کا پلان بنا رہا تھا اس میں پرابلمز آ جائیں گی, ویزا ڈیلے میں چلا جائے گا, ٹکٹ آگے چلی جائے گی, ضائع ہو جائے گی, ٹکٹ ضائع ہو سکتی ہے.
बुकिंग पे ना पहुंच सकें, जो भी कोई ना कोई बहाना, मकान वाला एग्रीमेंट करके मुकर गया, रीलोकेशन के नतीजे में जो भी हर्डल्स आ सकती हैं पॉसिबल, वो सब जैसे कहते हैं कि हो सकती हैं। और इसमें बस ये होगा कैंसेरियंस के लिए कि ये चैलेंजेस आएंगे इन्वेस्टमेंट्स के, इनको भी, कैंसेरियंस को भी फिनेंशियल सिक्योरिटीज इश्यूज भी आएंगे। और लेकिन ये है कि स्पिरिचुअली अगर कोई स्ट्रांग होगा, एक बात ज़हन में रख लें, इस सब में अगर कोई भी, जैसे एरीज की, टॉरस की, और अब हम कैंसेरियन की बात कर रहे हैं, अगर कोई स्पिरिचुअली बहुत ज़बरदस्त होगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का लीड करता है या नॉलेज को लीड करता है या उस पे, तो जिसने बहुत ज़बरदस्त अपनी रूहानी कुव्वत हासिल की हुई है, ये उसको ज़्यादा तंग नहीं कर सकता कभी भी। ये अभी की नहीं, आगे के लिए भी ये आप लोगों को याद रखना है। और इसी तरीके से कैप्रिकॉर्न्स के लिए बड़ा नेगेटिव, हाईली नेगेटिव रहेगा। उनके लिए भी उनके जो पर्सनल कनेक्शंस हैं एकदम ख़त्म होने लगेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स उनके काम की जगह पे को वर्कर्स के साथ आने लगेंगे, कोलीग्स के साथ फटे, और अजीब ही ऑकवर्ड सी सूरत हाल में धकेल देगा। इसके बाद ये दफ्तर में अचानक ही कोई चीज़ें इस तरह की ट्रिगर हो जाएं और समझ ना आए। स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं इनको गले के प्रॉब्लम्स दे सकता है, थ्रॉट इशू, ब्रीदिंग इशू आ सकते हैं। और इस सब में सबसे ज़्यादा आयतल कुर्सी या हिफाजत की या जो घर से निकलने की दुआ का इन्होंने, कैप्रिकॉर्न्स ने खसूसन एहतमाम करना है, क्योंकि एक्सीडेंटल उसको भी कॉज कर सकता है, और ओबेसिटी का इशू बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें इनको बहुत ज़्यादा जो इश्यूज हैं वो फेस करने पड़ेंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट आ सकता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और हमारी सरकार और सरकारी लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। वो अपने तब्दीलियां लाएंगे, अपने जो गवर्नमेंट में लोग काम कर रहे हैं, मिनिस्टर्स हैं आपके या कोई भी इस तरह से सरकार से जुड़े हुए, और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए तब्दीलियों का बायस बनेगा। वो अपने सोचों में, पॉलिसीज़ में और उनमें तब्दीलियां लाएंगे, और लेकिन उनको ट्रबल में भी डालेगा। और ये पब्लिक में बोलेंगे तो उल्टा गले आएगी। 10 अक्टूबर के बाद कोई भी सरकारी ऑफिशियल जब भी बोलेगा कुछ, जवाब चना, वो क्या मिसाल बनी हुई है, सवाल चना के जवाब चावल, इस टाइप का कोई, तो ये ऐसा होगा कि वो कुछ पढ़ेगा, कहेगा कुछ, होगा कुछ, अवाम कुछ और समझेगी, उल्टा चलेगा सब। और जब भी कोई स्टेटमेंट देगा वो भी लोगों में बड़ी मशकूक और बड़ी उल्टी ली जाएगी। यानी कि इस टाइम ये समझ लें कि पूरे इस खित्ते के जितने भी जो ये मीडिया के मिनिस्टर्स होंगे, खसूसन जो वजीर इत्तलात होता है या किसी भी मुल्क का, वो जो ये क्या कहते होते हैं, जो अवाम से मीडिया को देख रहा होता है मिनिस्टर, वजीर इत्तलात और कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड तो हाँ, वो उनकी सारी बातें वो नहीं कुछ कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे कोई भी माहौल बनाने में या समझाने में या करने में। कम्युनिकेशन बेसिकली इनकी हिट हो जाएगी। और इसी तरीके से जो इसके बेहतर इम्पैक्ट हैं, मैं समझता हूँ कि वो, अब जब तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ इसको अगर समझा जाए इस 10 अक्टूबर के बाद, तो अगर पाकिस्तान के तनाजुर में भी देखें तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब गवर्नमेंट का अपना मैसेज कन्वे करना अवाम को किसी भी बात पे या किसी भी उस पे, वो कुछ कहेंगे, सुनेंगे कुछ, तो ये एक प्रॉब्लम इसकी जो वाजे इस सब के बाद आएगी, वो आएगी। अच्छा, ये जो 3 आपने बताए हैं, 3 से 4 बताए हैं, इनके ऊपर इसके बुरे असरात हैं, तो पॉजिटिव असरात किस पे आएंगे? बाकी तो के लिए तो कोई इम्पैक्टिव नहीं होगा ये। बाकी बस के इन पे लिए बुरे असरात। नेगेटिव जिनसे बचना है, इसकी रेट्रोग्रेशन के नतीजे में जो इम्पैक्ट है वो होंगे ना, ये उसके जिक्र हुआ अच्छा, है। अच्छा।
جیسے گورنمنٹ کی اتھارٹیز کو جو پرابلم آنی ہے ہم نے وہ بتا دی ہے. اچھا اس میں یہ بتائیں صاحب مین بندہ جو ہے جو زوڈیک ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹروگریشن کے بعد سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ مطلب کہ مین جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو ہوگا جیسے سیجیٹیریس ہے دھن شکتی یوگ بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے اس ٹائم پہ تو یہ چیز کیا ان کو فائدہ دے گا پائسس کو بھی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اپنا رولنگ پلانٹ جیسے مثال کے طور پہ ہم تو اصل میں ویدک میں اور طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو اس طریقے سے ویسٹرن اس سے نہیں لے رہے ہوتے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ جن کا رولنگ پلانٹ ہے اور وہ الٹا گھوم رہا ہوگا تو ان کے لیے کوئی اتنی پازیٹیوٹی نہیں ہے سیجیٹیریس کے لیے یا پائسس کے لیے جس کا رولنگ پلانٹ ہی سیدھا گھومتے گھومتے الٹا گھوم رہا ہو. لیکن اصل ہم اس کو اس طریقے سے ویدک میں نہیں لیتے. یہ ویسٹرن اسٹرالوجر شاید اپنی اس کو ریٹروگریشن کو اپنے انداز سے کوئی بیان کریں, آئی ڈونٹ نو, لیکن ہمارے ہاں تو جس جگہ یہ ہو رہا ہے مرکری میں ہو رہا ہے تو ہم کمیونیکیشن کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کا جو ہاؤس ہے یا جو مرکری کا گھر ہے اس کے اندر ہونا آپ کے کمیونیکیشن بیریئرز کو دے گا. تو اس لیے ہم زندگی کے ہر حصے کو اس کو نہیں اٹھا سکتے کہ جی سب بھی الٹا ہو جائے گا سب بھی وہ, جس میں جو اس نے امپیکٹ ڈالنے تھے ہم نے صرف اس لیے وہ بتا دیے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ ریمڈیز کے طور پہ یلو چیزوں کا صدقہ کرنا ہوتا ہے اور گندم دیں کسی کو, اور جن کے بڑے ایشوز ہیں اپنے صاحب استطاعت ہے اپنے ہم وزن گندم دے دیں, ورنہ جو کر سکتے ہیں چنے کی دال دے سکتے ہیں کسی کو. اسی طریقے سے یہ جو ہے میرا خیال ہے سب سے زیادہ اس میں بچوں کی فیس دے سکتے ہوتے ہیں آپ. جو ہم جیسی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اسٹرالوجر ہیں, ڈاکٹر ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, یا جن کا ٹیچر ہیں, پروفیسرز ہیں, جو گیان سے ہیں, جو نالج سے ہیں, ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو بتائیں. مطلب اپنی انہوں نے ایک سوال کیا تو ان کو 2 کا جواب دے دو تاکہ جوپیٹر اچھا رہے, لک چلے چیزیں, مطلب وہ یہ پھر. اور اسٹوڈنٹس کو فنڈ کرنا, ان کی فیس کر دینا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس ٹائم پہ ان لوگوں کو خصوصاً کیونکہ ایریز ہے جیسے ان کو بہنوں کو لک آفٹر کرنا بہت اچھا رہے گا. تو اسی طریقے سے پیلی چیزوں کو پیلی اس کو صدقہ کرنا اس ٹائم پہ وہ بہتر رہے گا. یہ 12 کے 12 زوڈیک پہلی چیز کا صدقہ دیں, ہاں جی 12 کے 12 ہاں کے جی صرف ہاں جی, اس کی ریٹروگریشن کے اثرات کے لیے بہت اچھا ہے کہ پیلی چیز کا ریگولر صدقہ دیتے رہیں. ٹھیک ہو گیا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ دیکھیں کہ جو بھی ایونٹ آتا ہے اس کے اوپر صاحب ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں 10 کے بعد باقیوں کے لیے تو اچھا ہے, لیکن جن پہ افیکٹ ہو رہا تھا اس پر تھامس صاحب نے بتا دیا کہ یہ 4 لوگ زیادہ احتیاط کریں. ٹورس کے لحاظ سے تو بہتر تھا قابل, لیکن باقی جو 3 زوڈیک ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ٹائم کب تک رہے گا, کب تک احتیاط کرنی ہے, اور صدقہ کس ٹائم پہ دیں گے لوگ, کون سی یہ تو ڈیٹ ابھی کو دیں؟ کافی یہ دیکھیں اب اس کے لیے تو دیکھیں جوپیٹر 9-10 پہ جب ہو گیا تو میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ لوگ کئیوں کے نصیب میں ہوتا ہے کئیوں کے نہیں ہوتا اس دن پہ اگر مخصوص کیا جائے تو اس کو اب آپ لوگ جرنلی میکسیمائز کریں. مطلب آپ لوگ چنے کی دال کے پیکٹ لا کے رکھ لیں, جب بھی کوئی غریب آیا آپ اس کو اٹھا کے دیتے رہیں. اور اسی طریقے سے یلو لڈو یلو چیزیں میکسیمائز کریں, سب کے سب لوگ ہی کریں, یلو کپڑے بہتر ہے ہو گئے, سب کے لیے ہی. اگر وہ خصوصاً ان پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں, گیان سے, نالج سے, ہاں, لیکن اچھی بات صرف اس میں یہ ہوگی کہ لوگوں میں دین سیکھنے کی تھرسٹ پیدا ہوگی, ریلیجیسلی بڑے اویکننگ ہوگی اس کی, تو وہ اچھا ہے. باقی دنیا کے حساب سے آپ کو بتا دیا کہ جو تھوڑی سی پرابلم گورنمنٹ لیولز پہ آنی ہے یا جو ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں ان کو آ سکتی ہے, فلاسفرز کو, رائٹرز کو, ریسرچرز کو, ان کے لیے یہ جیسے کہتے ہیں فرسٹریشن اور بلاکیج کا باعث بن جائے. استاد کوئی ریسرچ اسکالر ہے وہ اپنا تھیسس جمع کرانا چاہ رہا ہے, وہ لیٹ ہو جائے تو اس کو ریمیڈی کرنی ہے. بس ایک بات چلیں ان شارٹس ناظرین کو سمجھانے کی غرض سے کر سکتا ہوں کہ جس کو بھی رکاوٹ اس دوران محسوس ہو اب 10 تاریخ کے بعد سے اس کو یلو چیزوں کا صدقہ اور یلو اس پہ جانا ہے, یا کسی بچے کی فیس دینی ہے, یا اپنے ٹیچر کو خوش کرنا ہے, اپنے استاد کو خوش کرنا ہے, باپ کو خوش کرے, باپ بھی وہ جو ہے اس میں آتا ہے اپنے باپ کو خوش کرے.
تو یہ اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, بڑا زبردست اسامہ صاحب آپ نے بتایا, تھینک یو سو مچ. ناظرین ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم اس پہ پروگرام کریں گے, جو بھی چیزیں اس سے ریلیٹڈ آتی رہیں گی ہم اس پر بات کریں گے. اسامہ صاحب دوسرے اسٹال ضرور اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. اپنی چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں, آل پہ کلک کریں, ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. اپنا خیال رکھیں, اور یہ لوگ خاص طور پہ احتیاط کریں جن کو ہم ساتھ ہی ساتھ ڈے بائی ڈے چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, تاکہ ان کے اندر ان کو پہلے سے ہمت حوصلہ مل جائے, پتا ہو کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے, ہم اس پہ احتیاط کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.